السلام علیکم، میں ثاقب رحمان اور میرے ساتھ موجود ہے حسن المصطفیٰ۔ سب سے پہلے تو آپ کو سوری کرنا چاہیں گے کیونکہ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہے، ایک روزگار چل رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نئے ڈیولپمنٹس آپ تک پہنچائے۔ تو آج کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں نیشنلی، انشاءاللہ ہم سب جو ہے آپ کو کور کرا دیں گے۔ بڑھتے ہیں سب سے پہلے کویشچن کی طرف کہ بتا دیجیے گا کہ کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے تو ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کافی عرصے سے، کافی دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان جو ہے نا مذاکرات ہیں۔ پہلے تو عمران خان صاحب کہتے رہے کہ ہم حکومت کے ساتھ جو ہے نا مذاکرات بالکل بھی نہیں کریں گے کیونکہ حکومت کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ حکومت کے پاس کوئی بھی مینڈیٹ نہیں ہے۔ جو حکومت کے پاس سب کچھ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بنا کے اوپر ہے۔ عمران خان صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ ہم جو مذاکرات کریں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے جن کے پاس اصل طاقت ہے۔ لیکن اب پچھلے دنوں سے کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے نا پیغام پی ٹی آئی کو دے دیا گیا ہے کہ ہم آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے، آپ اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ تو اس حوالے سے پہلے جو ہے نا مذاکرات کی بات کی تو خان صاحب نے شرائط رکھ دی کہ میری رہائی ہونی چاہیے، پھر جو ہے نا اپنا کارکنان کی جیلوں سے رہائی ہونی چاہیے، پھر عدالتوں کے اندر سے کیسز ختم ہونے چاہیے، پھر ہمارا مینڈیٹ دینا چاہیے۔ پہلے شرائط تھی کہ یہ پوری کریں تو پھر ہم جو ہے نا آپ سے مذاکرات کریں گے، لیکن اب یہ بات آ رہی ہے کہ وداؤٹ شرائط، کسی بھی شرائط کے بغیر آپ جو ہے نا بات چیت کریں، یعنی کہ کوئی شرط نہیں ہے، آپ بات چیت تو لازمی کریں نا۔ تو اس حوالے سے اسد کیسر صاحب، برسٹر گوہر صاحب، ان کی ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ جو ہے نا کوئی مذاکرات کے جو ہے نا کام جو ہے نا اس کو شروع کیا جائے۔ اب اس کا جو ہے نا یہ اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات جو ہے نا ہونے چاہیے، کیونکہ اب پی ٹی آئی کے پاس جو ہے نا مقبولیت تو ہے، لیکن ان کے پاس جو ہے نا اب ان کو سمجھ آ گئی کہ نہ ہم عوام زیادہ نکال سکتے ہیں، باقی مذاکرات کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور جو قبولیت والے ہیں یعنی کہ حکومت والے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو قبول تو ہیں یعنی، لیکن ان کے پاس جو ہے نا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کو کرش بھی کر دیا، لیکن ان کے پاس ایک مینڈیٹ نہیں ہے، دوسری عوام کی وہ ترجمان حکومت نہیں ہے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کا تیسرا جو حل وہ بنتا ہے وہ معقولیت کرے، دونوں جو ہے آپ معقول بنے، حکومت جو ہے نا وہ ان کو سپیس دے اپنے پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ جو ایک دھمکیوں والی سیاست ہے اس سے باہر نکل کے ان کے ساتھ جو ہے نا بیٹھے۔ ہم تو یہی چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، کسی نہ کسی ضرورت ہونا چاہیے۔ گو کہ پی ٹی آئی کا جو ہے نا اپنا جو ہسٹری ہے مذاکرات کے حوالے سے عمران خان صاحب کی وہ اچھی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک مینڈیٹ دیا جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے حکومت اس حوالے سے جو ہے وہ ان کو شک و شبہ مبتلا رہے گی کہ ہم ایک فائل بنائیں، باقاعدہ مذاکرات کریں، مذاکرات ڈن بھی ہو جائیں، فائنلائز بھی ہو جائیں، پھر بعد میں جو فائل ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس جائے اور عمران خان صاحب کہیں نہیں جی میں تو مانتا بھی نہیں ہوں۔ اچھا، آپ نے دھمکی کی بات کی کہ دھمکی کی سیاست چھوڑے، ویسے آج کل گنڈا پور سب نظر نہیں آ رہے۔ جی ہاں بالکل، گنڈا پور صاحب کو بالکل سمجھ آ گئی ہے، وہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور بار بار یہی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کی لڑائی کی سیاست سے باہر نکل آئیں۔ گنڈا پور صاحب کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے، اور بلکہ یہ جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے۔ باقی یہ جو بڑکے مارتے ہیں نا، یہ عوام کی حد تک بڑکے ہوتی ہیں، اور یہ بات گنڈا پور صاحب خود بھی جانتے ہیں، یہ پی ٹی آئی والے بھی جانتے ہیں، یہ عوام بھی جانتی ہے کہ گنڈا پور صاحب عوام کو موبلائز کرنے کے لیے یہ بڑکے مار دیتے ہیں۔ ویسے عوام کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب ہم نے اس کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ جی ہاں بالکل، بس وہ بڑکے مارتے ہیں اور پیچھے سے جو ہے نا وہ ان سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ جو ہے نا آرمی چیف کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا، کئی مرتبہ محسن نقوی کے ساتھ بڑے ہنس کھل کے مل رہے ہیں۔ تو محسن نقوی صاحب کو ویسے گالیں نکالتے رہتے ہیں سارے پی ٹی آئی والے، عمران خان صاحب بھی، لیکن جب ملتے ہیں تو ان سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ جب آرمی چیف کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کہاں کریں نا، آپ بڑا جٹ بن جایا کریں، تو بن جایا کریں کہ جی عمران خان کے ساتھ یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے، تو آپ اس وقت جو بات عوام میں کرتے ہیں وہ بات آپ جو ہے نا آرمی چیف کے سامنے تو بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ بس یہ عوام کی حد تک یہ بڑکے ہیں، اس کے علاوہ بس ان بڑکوں کی حد تک ہی رکھنا چاہیے، باقی جو ہے نا ان کے اندر فوقی باتوں کے اندر کوئی جان نہیں۔ اچھا، پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے، پی ٹی آئی جس کے خلاف ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے تھے اب اسی امید لگائے بیٹھے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیولپمنٹ ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجیے۔ جی ہاں بالکل، ایک آدمی ہے ریچرڈ گرینل، اس کو جو ہے نا ٹرمپ صاحب نے، جو صدر ٹرمپ ہیں جو آنے والے صدر ہیں امریکہ کے، انہوں نے جو ہے ایک اپنا خصوصی جو ہے نا ایمبیسڈر کا ایک درجہ، اسپیشل ایمبیسڈر کا ایک درجہ دیا ہے۔ اور یہاں پی ٹی آئی کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے اور ان کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے جو ہے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے نا رہا کیا جائے۔ اب یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی
جو عمران خان صاحب کے سپورٹ کر رہا ہے, عمران خان صاحب کو رہا کرانا چاہتا ہے, ایسا آدمی ایک اسپیشل ایمبیسڈر کے عہدے پہ چلا گیا, وہ بھی ٹرمپ کے. اور پہلے ٹرمپ کے بارے میں یہ بھی خیال پایا جاتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ٹویٹ کھڑکا دیں. ویسے ایک صحافی تھے, انہوں نے سینئر صحافی, انہوں نے بھی ایک خبر دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا کے اندر جو ہے نا, امریکہ کے اندر ایک بزنس مین ہے, بڑے بزنس مین ہیں سجاد برقی صاحب. انہوں نے جو ہے نا ٹرمپ سے ملاقات کی ہے, ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے نا کوئی ٹویٹ جو ہے نا کھڑکا سکتے ہیں. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ٹرمپ صاحب کا پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو ہی گولی کرا دی ہے, سجاد برقی کو. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ امپورٹنٹ ایک ہوگا پی ٹی آئی والوں کے لیے, خوشی کی بات ہے. کوئی ہو سکتا ہے کہ 20 جنوری کے بعد یا 20 جنوری سے پہلے ٹرمپ صاحب جو ہے نا کوئی ٹویٹ کر دیں, لیکن اگر کوئی ٹویٹ کریں گے پاکستان ہمیشہ کہتا ہے آ ہے. جی ہاں بالکل, اس نے کہنے کو تو کہہ دیا ہے, لیکن امریکہ جو ہے نا ظاہر سی بات ہے, اس کی پرانی بات ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا صدر, یہ ایک پرسنل کوئی ایسا تو نہیں ہے, وہ ایک صدر ہوگا, صدر کے طور پر اس نے پالیسی کو لے کے چلنا ہوتا ہے, پوری امریکی گورنمنٹ کی پالیسی کو لے کے چلنا ہوتا ہے, صرف ایک بندہ تو نہیں ہے فیصلہ کرنے. اچھا بات کے بارے میں بتا دیں کہ جو سلمان احمد ہے اس کے بارے میں انکشافات, بڑے خطرناک انکشافات ہوئے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. جی ہاں بالکل, سلمان احمد صاحب جو ہے نا پی ٹی آئی سے کافی جو ہے نا محبت کرتے ہیں, عمران خان صاحب کافی محبت کرتے ہیں. ویسے سنگر ہے نا وہ؟ جی جی, وہ ایک میوزیشین, ایک جنون بینڈ تھا, اس کے پیچھے جو ہے نا ایک گٹارسٹ تھا, گٹار بجاتا تھا, تو بڑا مشہور بھی رہا ہے. لیکن اب جو ہے نا irrelevant ہو چکا ہے بالکل, اب شاید امریکہ کے اندر ہوتا ہے, تو وہاں پہ جو ہے نا بالکل irrelevant جو ہے نا محسوس کر رہا ہے. تو اس نے جو ہے نا پچھلے دنوں بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں بھی جو اعتراضات کیے, تو پھر اس کے بعد مشال یوسفزئی صاحبہ نے یہ ساری باتیں جو ہیں ٹوٹلی وہ بتائیں عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب نے اس کو جو ہے نا پہلے تو پیغام بھیجا فیصل چودھری صاحب کے ذریعے, پھر بعد میں خود میڈیا کے سامنے جو ہے نا اس کو ڈس آن کیا. اب بات یہ ہے کہ سلمان احمد صاحب کے بارے میں جاوید چودھری صاحب کے شو میں فیصل واگڈا صاحب آئے ہوئے تھے. فیصل واگڈا صاحب نے جو ہے نا ایک حیران کن انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ سلمان احمد صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے. جاوید چودھری صاحب نے کہا, تو انہوں نے فیصل واگڈا صاحب نے کہا کہ سلمان احمد ایک گھٹیا آدمی ہے, وہ ہماری حکومت کے دوران بھی ہے وہ سروسز فراہم کیا کرتا تھا. تو آپ بچے نہیں ہیں, سروسز سے مراد جو ہے نا مساج سروسز بھی نہیں ہے, کچھ آگے بڑھ کے سروسز ہیں, وہ آپ سمجھ سکتے ہیں, آپ جو ہے نا کمنٹ میں کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی سروسز ہو سکتی ہیں. جی ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ پیزا سروسز ہے, لیکن فیصل واگڈا صاحب نے جو بات کی ہے وہ کچھ. ویسے میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ سینئر پولیٹیشین کو اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کامل پرفیکٹ جو ہے وہ صرف اللہ ہے. ہر کسی میں گناہ ہوتا ہے, لیکن کسی کے باہر آتی ہے اور کسی کی جو ہے پردے کے پیچھے ہوتے ہیں, تو میرے خیال سے تب نہیں کرنا چاہیے. ایسے رازوں کو جو ہے نا فیصل واگڈا صاحب چھپا سکتے تھے, لیکن جو ہے نا انہوں نے کھول دیا. لیکن وہ انہوں نے اپنا ہی راز کھولا. انہوں نے کہا کہ یہ سروسز جو ہے نا ہم بھی لیا کرتے تھے, وہ کہتے جب تھک جاتے تھے یہ سروسز. فیصل واگڈا صاحب نے کہا کہ میں بھی لیا کرتا تھا. عمران خان ایک گناہ کرنا, اوپر سے ان کے اوپر فخر کرنا, یہ بڑی افسوس کی بات ہے ایک سینئر پولیٹیشین کے لیے. تو ایک اور ڈیولپمنٹ ہوا ہے مدارس رجسٹریشن کے بارے میں, تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتا دیجیے گا. جی ہاں بالکل, فضل الرحمان صاحب جو ہے نا مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پرانا جو قانون تھا وزارت صنعت و تجارت جو کہ 1860 کا سوسائٹی ایکٹ کے تحت تھا, اس ایکٹ کے تحت جو ہے نا مدارس کی رجسٹریشن کی جائے. پھر 2019 کے اندر ایک معاہدہ ہوا, اس کے اندر جو ہے نا ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان گرے لسٹ میں تھا, تو ایف اے ٹی ایف سے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے جو ہے تو انہوں نے کہا کہ ایف اے ٹی ایف نے شرائط رکھی کہ مدارس کی جو اپنا جو فنڈنگ ہے, تو سارا فنڈز وغیرہ آتے ہیں, ان فنڈنگ کو جو ہے نا مطلب کہ اس کی جو ہے نا باقاعدہ آپ کے پاس آڈٹ رپورٹ ہونی چاہیے. تو اس کو کرنے کے لیے انہوں نے ایک معاہدہ کیا اتحاد تنظیمات المدارس, جس کے اندر جو ہے نا 5 بڑے بڑے جو ہے نا وفاق ہے, وفاق المدارس ہے, پھر تنظیمات مدارس ہے, اہل سنت پاکستان, اس کے جو مختلف جماعت اسلامیہ کے ہے, پھر اہل تشیع کا جو مدارس کے جو بورڈز ہیں مختلف, جس طرح بورڈز ہوتے ہیں ہمارے, ان کے بورڈز کی جو ہے نا انہوں نے سگنیچر کیے. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے مدارس کی رجسٹریشن بھی کروائیں گے وزارت تعلیم کے اندر, وزارت تعلیم کے انڈر. پھر جو ہے نا اس جو ہے نا معاہدے کے اوپر عمل نہیں کیا. پھر اب جو ہے نا 26ویں ترمیم کے اندر انہوں نے ڈالا وہ کہ وہ منظور ہو گیا جو انہوں نے کہا مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے. مولانا کا موقف یہ ہے, شارٹ کر کے بتا رہا ہوں, مولانا کا موقف یہ ہے کہ جو مدارس کی رجسٹریشن ہے وہ پرانے طریقے سے, یعنی کہ وزارت صنعت و تجارت 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت کی جائے, جبکہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ مدارس کی جو رجسٹریشن ہے وہ
वजारत तालीम के अंडर की जाए ताकि उनका मुकम्मल ऑडिट हो और बाकायदा जो है ना हुकूमत की सर्विलेंस के अंदर आ जाए। तो उस हवाले जैसे से जो क्लेम करते हैं ना, बाज़ लोग क्लेम करते हैं कि जितनी भी तालिबान हैं गोडे या बेड है सारे मदारस से निकलते हैं, तो मेरे ख्याल से तालीम में अगर इस बोर्ड से इनको जो है अटैच किया जाए मेरे ख्याल से एक अच्छा होगा। जी हाँ, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है। उसके हवाले से फिर जो है मौलाना ने जो है ना अपना एक मौक़िफ़ देना था और उन्होंने अगला अमल तय करना था। तो 17 दिसंबर के हवाले से जो है ना फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा था कि हम इत्तेहाद तंज़ीमातुल मदारिस का जो है एक अजलास बुलाएंगे। तो वो अजलास बुलाया गया, आज बुलाया गया, 17 दिसंबर है ना जी, आज बुलाया गया। फिर आज उसका वो जो है ना रिजल्ट भी आ गया। उन्होंने कहा, जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि जो एक बिल जाता है सदर के पास सिग्नेचरी के लिए, फिर वो बिल जो है ना उसके ऊपर एतराज़ात कोई अगर हो सदर को, वो एतराज़ात लगा के फिर स्पीकर के पास यानी कि दोबारा असेंबली में भेजता है। तो पहली दफ़ा गया, फिर सदर ने एतराज़ात लगाए, वो अपना भेजे, फिर एतराज़ात को दूर करके असेंबली ने यानी कि स्पीकर साहब ने दूर करके फिर जो है ना सदर के पास भेजे। फिर सदर ने जो है ना जो एक दिन होता है ना 10 दिन का टाइम होता है, टाइम के बाद जो है ना कि सदर एतराज़ात लगा के वापस भेजेगा तो वो जो है ना वो बाकायदा एक्ट बन जाएगा। वैसे एक बात है, हकीकतन जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बात की, उन्होंने कहा है कि बाकायदा एक्ट बन चुका है। ये जो सदर ने एतराज़ात किए वो टाइम के बाद एतराज़ किए, ये एक्ट बन चुका है। अब इसकी जो है ना आप नोटिफिकेशन जारी करेंगे, ये एक्ट जो है ना मंजूर हो चुका है। अब इस हवाले से अब हमारा मौक़िफ़ यही है कि अब जो मदारिस को जो वो बात कर रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि अगर वजारत तालीम के अंदर चले गए तो हुकूमत जो है ना वो अपना इसके अंदर कर देगी, इन्वॉल्व करेगी। जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती है गवर्नमेंट, कॉलेजेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट हुई, जब दिल चाहा छुट्टियाँ कर दी, जब दिल चाहा जो है ना सिलेबस चेंज कर दिया। अब वो मदारिस यही चाह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं तो आज़ाद रहें, हमारा जो अपना सिस्टम है वो सारा सिस्टम हम अपने मुताबिक चलें। ये ना हो कि हुकूमत जो है ना अपना सिस्टम अपने हमारे अंदर लागू करे, जब चाहे छुट्टियाँ कर दे, जब चाहे जो है ना हमारा सिलेबस चेंज कर दे, जब चाहे जो हुकूमत की मर्जी चाहे मैनेज करे। सारे जितने भी ऐसे गंभीर खबरें थे, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में कि शरह सूद में 2% कमी आई है। शरह सूद इस पे इकोनॉमी पे क्या असरात हो सकते हैं, थोड़ा सा ये भी बता दें। जी हाँ, आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनके मतलब कि हज़ारों करोड़ों 2000 करोड़ 3000 करोड़ के बिजनेसेस जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसा आदमी, उसके पास जो है ना कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके पास जो है ना कैश में 1000 करोड़ पड़ा हो, 2000 करोड़ पड़ा हो। तो जाहिर सी बात है वो जो है ना बैंक से मुतालबा करते हैं कि आप हमें जो है ना कर्ज दें। और वो जो कर्ज होता है ना, जो शरह सूद होती है ना, हम आपको कर्ज देते हैं, एक बिजनेसमैन को बैंक्स जो है ना या गवर्नमेंट जो है ना कर्ज देती है इतने शरह सूद के ऊपर, यानी आप वापस करेंगे तो 13% शरह सूद के ऊपर जो है ना आप वापस करेंगे। ये पहले जो था 22% था, अब वो कम होता अब 2% कम, 2% अब फिर मजीद कम हो गया। अब नहीं 20 नहीं हुआ, काफ़ी कम हो गया, पहले भी कम होता रहा। अब 2% जो है ना कल कम हुआ है, तो अब ये 13% पे आ चुका है। 22% पे था, अब ये 13% पे आ गया। अब इसका फ़ायदा ये है कि शरह सूद जब ये कम हो जाएगा ना तो बिजनेसमैन जो है ना वो मज़ीद कर्जे लेंगे, क्योंकि उनके पास शरह सूद उन्होंने वापस जो है ना शरह सूद बहुत कम करना है, मज़ीद कर्जे लेंगे, मज़ीद बिजनेस सेक्टर के अंदर बड़े अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर मजदूर भी आएगा, छोटे टेक्नीशियंस भी आएंगे, सारे ज़ाहिर सी बात है फिर जो है ना अमला आएगा। अमला जो है ना एक आवाम जो है ना दोबारा उसके अंदर उस नए बिजनेस के अंदर जो है ना इन्वॉल्व होगी, इससे मईशत बढ़ेगी जो है ना। ये इसका फायदा, इसका मतलब ये है कि हम एक नए पाकिस्तान को देख सकते हैं फ्यूचर। अगर शरह सूद के अंदर कमी आती जाती है तो इंशाल्लाह हमारी मईशत है वो रिवाइव कर जाएगी। और आप देख लेना जो दुनिया की बड़ी मईशतें हैं वहाँ की शरह सूद बहुत कम है। कई मुल्क ऐसे हैं जिनकी शरह सूद 6% है, कईयों की 2% है, कईयों की 0% भी है। आप जाके देखें तो फिर वहाँ पर इकॉनमी रिवाइव भी करते हैं, बाकायदा तरक्की भी करती है। आज का व्लॉग था इधर तक, कल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सलाम, अल्लाह हाफिज़।